السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویز آف سکسیس میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے ان دوستوں کا بیحد شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا اور ہمیں کمنٹس بھی کیے اور دوسروں کو شیئر بھی کیا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ آپ سب جانتے ہی ہیں، ہمارے چینل پر آج کل ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ موٹیویشنل اسپیکر رضوان خان ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور سوچا کہ آج ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو ان سے بھی کرتے ہیں اور آپ سے بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ سب کے نام۔ جی رضوان بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج ذہن میں ایک بات آئی کہ ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور ہر شخص پریشان ہے اس لیے کہ اس مہنگائی سے اور بے روزگاری سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں، کیونکہ اکثر لوگ جاب کرتے ہیں، اور جاب آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ ارننگ ہوتی ہے۔ کبھی اگر اوور ٹائم لگ جائے تو جاب کرنے والے خوش ہوتے ہیں کہ آج اوور ٹائم لگ گیا، لیکن محنت تو زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ کہ جاب کرنے والے لوگ تو پریشان ہی ہیں بیچارے، کیونکہ ظاہر سیلریاں اتنی جلدی بڑھتی نہیں، اور بڑھ بھی جائیں تو بہت آٹے میں نمک کے برابر ہی بڑھتی ہیں۔ اس بڑھی ہوئی سیلری سے بھی اس مہنگائی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، پھر کیا کریں؟ اس کے لیے تو سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں یہ بات ہمیشہ، کہ اتنی مہنگائی میں جاب میں اور اتنی کم سیلری میں جاب والے کا گزارا تو بہت زیادہ مشکل ہے، اور بہت زیادہ پرابلمس بھی ہیں کہ جاب میں سیلریاں اتنی کم ملتی ہیں، لیکن لوگ جاب کرتے بڑی خوشی خوشی ہیں اور بڑی پابندی سے کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے جاب وہ پھر بھی جاب ہی ڈھونڈتے ہیں، پڑھے لکھے ہی کافی، اور بہت ساری جو ہے کوالیفیکیشن ہے، اسکلز ہیں، مگر ڈھونڈتے جاب نہیں ہے وہ 9 to 5 یا 6 یا اوور ٹائم لگے تو اور زیادہ۔ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یوٹیوب اور گوگل پر سرچ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم اپنی جو ہے انکم کہاں سے کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ان کے لیے آسانی ہے، یہ آپشن ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس طرح سرچ کریں گے تو انہیں بے شمار اس طرح کے آپشنز مل جائیں گے کہ وہ اپنی ارننگ جو ہے بڑھا سکیں۔ اب ایک شخص ہے، اس نے بی کام کیا ہو، ماسٹر کیا ہو، بعض نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوا۔ لوگ اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو اس لیے داخلہ دلواتے ہیں کہ وہ یہاں سے ڈگری حاصل کر کے کوئی اچھی جاب کریں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس نے تو جاب ہی ڈھونڈنی ہے، اور جاب نہ کرے تو کیا کرے؟ بھائی بات تو یہ ہے سبحان بھائی کہ ہمارا تو مائنڈ ہی یہ سیٹ ہے نا، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی ہے یہ، اور ہمارا بھی اور ہمارے ارد گرد رہنے والوں کا، ہمارے گھر والوں کا، اور جو قریبی دوست ہیں، جو ہماری گیدرنگ ہے، ان سب کا مائنڈ سیٹ ہی یہی ہے۔ ہم سب کا یہی ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی یہی ہوتا ہے، وہ بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ، اور وہ جب اس کی تعلیم مکمل ہو جائے تو بس یہ اچھی جاب کرے گا۔
गवर्नमेंट के चंद शोबे हैं ये उनमें जॉब करेगा, ये सबका जहन बना हुआ है। मगर ये किसी को भी पता नहीं है। वही बात है कि जैसे हमारी सोचें, सबकी जैसी सोचें, किसी को ये नहीं पता और लोगों को अब बताना शुरू किया है, अब शायद पता चल रहा हो, लेकिन अक्सरियत को नहीं पता कि इन गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आप जो है ऑनलाइन बेहिसाब काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो फिर मतलब हम अब क्या करें? अगर पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरियां नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनसे जाहिर सी बात है कि तमाम लोग मुंसलिक होते हैं किसी न किसी तरह से, और गवर्नमेंट में लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इसमें रिटायरमेंट के बाद भी अच्छे खासे पैसे मिलते रहते हैं, पेंशन भी मिलती रहती है। तो फिर हम मतलब क्या करें? इदारे तो खाली हो जाएंगे अगर पढ़े लिखे लोग जॉब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब उनको करना चाहिए? फिर अब जो जॉब कर रहे हैं उनका क्या करें? वो भी इस महंगाई से परेशान है। अच्छा, माशाल्लाह हमारे साथ हमारे कारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है और इनके साहबजादे भी आ गए हैं, तो हमने सोचा कि अपनी गुफ्तगू में हम इनको भी शामिल कर लेते हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं और इनसे भी पूछते हैं, हो सकता है इनका कुछ अलग राय हो, इनकी कुछ अलग राय हो। पहले हम रिजवान भाई से गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। तो वो लोग क्या करें जो जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी महंगाई का शिकार हैं, पढ़े लिखे हैं और वो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद एक अच्छी जॉब हासिल की, हो सकता है रिश्वतें भी दी हों बहुत सारे लोगों ने। तो अब इस जॉब पर होते हुए भी लोग इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करें? तो यही सुभान भाई मेरे कहने का मकसद यही है कि मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जॉब 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 तो कर ही रहे और जो लोग कर रहे हैं वो भी परेशान हैं जॉब से। जॉब करने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बंदा अगर कोशिश करे थोड़ी सी और ढूंढे तो आप ऑनलाइन वो काम कर सकते हैं जो आपसे जॉब से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं आप उसमें। मगर वो काम ऑनलाइन है, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे और हम ढूंढ के वो काम जब करने लगेंगे और वहाँ से अर्निंग करने लगेंगे तो फिर जॉब करने वाला सोचेगा कि यार मैंने इतना अरसा जो है जॉब की और इतनी लंबी टाइम की जॉब की और यहाँ पर तो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में मैं इतना जो है कमा लेता हूँ। तो जॉब करने वाले को भी चाहिए कि वो अपने फारिग टाइम में ये ऑनलाइन काम करे या अपना यूट्यूब चैनल बनाए और बनाकर उस पर अपनी वीडियो डाले, जो काम करता है वो काम सिखाना शुरू कर दे यूट्यूब पर। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा मशवरा था। कारी साहब आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? ये हमारे रिजवान भाई ने बिल्कुल सही फरमाया कि जॉब के अलावा भी हमें कुछ और दूसरे मामला में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि यूट्यूब का चैनल है या कंप्यूटर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप घर बैठे जो है आमदनी के ज़राए बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन फ़ी ज़माना अब ये देखा गया है कि लोग जो है वो एक ही चीज़ में जो है वो लग जाते हैं कि भाई हमारी जॉब है तो बस जॉब ही में ही मसरूफ़ हैं, वो कहीं अपना जहन नहीं लड़ाते या कोशिश नहीं करते। तो जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो आगे आसानियाँ भी फरमाएगा, राहें भी निकालेगा और इंशाअल्लाह ताला जब बंदा कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। और जब आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके से जो है आगे जाकर ऑनलाइन क्लासें या ऑनलाइन हम अपना कारोबार करके किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। आपका ख़्याल है कि हम यानी जॉब करते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं, माशाल्लाह। आपका ये जहन कैसे बना? मेरा भी जहन इसी तरह बना। अब जैसे मैं माशाल्लाह हमारे ज़िले सुबानी साहब जो हैं इनसे किसी तरीके से रब्ता हुआ है तो उन्होंने मुझे
اس معاملے میں بتایا کہ بھائی آپ اس طرف آئیں، اور کئی چیزوں کے بارے میں بتایا کہ بھائی کمپیوٹر پہ یہ چیزیں ہیں، آن لائن کورس کریں، آن لائن اپنی کاروبار کریں، بہت ساری چیزیں بتائی انہوں نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کے بتانے کے اوپر میں جو ہے مزید آگے بڑھوں گا اور اپنے بیٹے کو بھی آگے بڑھاؤں گا، اور اللہ عز و جل اسی طریقے سے ہماری پریشانیاں بھی دور کرے گا اور ہماری آمدنی کے ذرائع بھی بڑھائے گا. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کریں گے آگے ورک یا آپ اپنے بیٹے کو کرانا پسند کریں گے؟ میرا تو فی الحال یہی ہے کہ ابھی تو میں اپنے بیٹے کو آگے کروں گا. کیا کروانا چاہیں گے آپ ان سے؟ ابھی تو میں ان کو کمپیوٹر وغیرہ دلانے کی سوچ رہا ہوں انشاءاللہ، تاکہ یہ کمپیوٹر کلاسیں وغیرہ لیں، اور اب مزید اسے اب آگے گائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب ہم نے اسٹیپ تو لے لیا ہے، انشاءاللہ. اب مزید تو اب آگے آپ گائیڈ کریں گے اسے. یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ ہماری جو پچھلی آف لائن نشست ہوئی تھی جو اس پر نہیں تھی ویڈیو پر، تو اس میں ہماری جو باتیں ہوئی تھیں جس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، تو اس کو آپ نے سمجھا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی آپ نے کوشش کی ہے. اور میرا خیال ہے یہ اسی کا ایک وہ ہے کہ آپ یہاں پر ابھی دوبارہ تشریف فرمائیں. اتفاق کی بات ہے کہ ابھی ہماری چل رہی تھی گفتگو، آپ بھی تشریف لے آئے. ہم نے سوچا چلیں کچھ ویوز آپ کے بھی ہم لے لیتے، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم کیا کرنا چاہتے. تو آپ بھی پچھلی دفعہ تھے نا، تو آپ نے کیا لائن سوچا ہے کہ آپ کون سی فیلڈ کو چوز کریں گے یا کس فیلڈ پہ کام کریں گے؟ بتائیں آپ نے کیا ابھی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو ابھی بیسک کلاس کمپیوٹر کورس لے رہا تھا جو آپ نے بتائی. کمپیوٹر کی بیسک کلاس آپ نے شروع کر دی ہے، کس طرح شروع کر رہے ہیں؟ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، انسٹیٹیوٹ میں نہیں آ رہا، یوٹیوب پہ نا آن لائن سیکھ رہا ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ، یوٹیوب پہ ہی آن لائن سیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کتنی کلاسز اس میں دیکھ لی ہیں ابھی؟ میں نے اس میں کلاس 6 تک دیکھ لی ابھی. کلاس 6 دیکھ لی، تو اس میں کچھ سیکھا سمجھا آپ نے کچھ؟ جی، انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر چل رہا تھا ابھی چیپٹر، تو اس میں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس، کمپیوٹر کیا ہے، کن کن فیلڈوں میں یوز ہوتا ہے، یہ چیزیں سیکھیں ماشاءاللہ. تو یوٹیوب سے آپ نے 6 کلاسیں سیکھیں، اس سے آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں نالج حاصل ہوئی؟ نالج ہوئی تھوڑی بہت. یہ جو کچھ حاصل ہوا یہ پہلے پتہ تھا آپ کو؟ نہیں، ایسا نہیں پتہ تھا، یوٹیوب کے ذریعے آپ کو پتہ چلا. آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے؟ نہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہی یوٹیوب آپ کو سارا کمپیوٹر سکھا دے گا؟ جی لگتا تو ہے. ویری گڈ. دوستوں، آپ نے سنا ابھی اس بچے کی بات کہ یوٹیوب چینل اونلی ناٹ فار انٹرٹینمنٹ. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اپنا وقت پاس کر لیں، نہیں، بلکہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. یہ جو یوٹیوب ہے نا، میں آج آن لائن یہ بات کہنے کو تیار ہوں، یہ میرا مدرسہ بھی ہے. یہ یوٹیوب میرا مدرسہ بھی ہے، یہ یوٹیوب میرا کالج بھی ہے، میرا اسکول بھی ہے، میری یونیورسٹی بھی ہے، میرا کلینک بھی ہے، اور میرا یہ بزنس پوائنٹ بھی ہے، یہ میری پروڈکٹ بھی ہے، اور یہ میری شاپ بھی ہے. اور میں یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ میرے بینک کا لاکر بھی بن سکتا ہے، اور یہ میرا بینک اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے. تو یوٹیوب صرف یہ نہیں کہ ہم اس پر کارٹون دیکھ لیں، ویڈیو دیکھ لیں، خبریں دیکھ لیں اور بس ختم بات، نہیں. بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس بچے نے بتایا کہ کسی انسٹیٹیوٹ نہیں جا رہے، بلکہ یوٹیوب پر ہی جو ہے یہ کمپیوٹر کا بیسک کورس سیکھ رہے ہیں. اور 6 کلاسیں انہوں نے نہ صرف دیکھی ہیں بلکہ اس کو نوٹ بھی کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو یہ آگے جا کے آپ کسی کو سکھا سکتے ہو؟ اس طرح سیکھ رہے ہو؟ جی. یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس انداز سے سیکھ رہا ہوں کہ آگے جا کے میں اسے سکھا بھی سکتا ہوں. اب +2، یعنی ایک تو یوٹیوب ان کو سکھا رہا ہے، یہ سیکھ رہے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں، اور یہ جس انداز سے سیکھ رہے ہیں یہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے. جب یہ لوگوں کو سکھائیں گے تو وہ ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل ہوگی، اور جب یہ سکھائیں گے تو ظاہر ان سے فیس لیں گے، تو اس سے ایک ان کی الگ ارننگ ہوگی. اب یہ دیکھیں یوٹیوب اس طرح بھی ارننگ دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں، آپ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کر بھی کمانے کے لائق بن سکتے ہیں. آپ کوئی بھی ایک فن، کوئی ہنر جو آپ کو اچھا لگتا ہو چوائس کریں اور اس پر ٹائپ کریں کہ یہ، وہ آپ کو فوراً دے گا. وہاں سے فل سیکھیں اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں.
कारी साहब, मैं आपको आज तक का अपना एक तजर्बा अर्ज़ करता चलूँ, हमारे व्यूवर्स भी इसको सुनेंगे, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। मैंने अब तक की जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो ये है, आपको जो आता है ना, अगर आप वो काम करने जाएंगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बदले में आपको उसकी इनकम बहुत कम मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपको मकान बनाना आता है, आपको सारा दिन धूप में खड़े होकर वो सीमेंट, बजरी, गारा, ईंटें ठीक ठाक मेहनत करनी, वही शाम में 2000-3000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ और काम आता है तो आप वो मतलब जैसे बस ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, ये गाड़ी चला रहा है, सारा दिन चला रहा है बेचारा, कितनी मेहनत कर रहा है, इसको गाड़ी चलाना आती है, सवारियों को बिठा के छोड़ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद शाम में 1000, 2000, 3000 रुपये। लेकिन अगर यही कार का ड्राइवर, बस का ड्राइवर लोगों को सिखाना शुरू कर दे, अभी ये कर रहा है लेकिन बाद में जब ये सिखाना शुरू कर देगा, इसी सिखाने से लोग उसकी गाड़ी में भी बैठेंगे और इसे पैसे देकर जाएंगे। तो मैंने ये मतलब एक मेरी लाइफ की ऑब्जर्वेशन है कि आपको जो आता है ना, अगर वो करने जाएंगे ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई सा भी काम ले लें, लेकिन उसे सिखाने जाएंगे ना, मेहनत कम और आपको अर्निंग ज़्यादा होगी। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि जिसे जो आता है वो लोगों को सिखाना शुरू। मेरे पास आज एक साहब है, वो शरबत का ठेला लगाते हैं, लिम्का वगैरह जो होता है, तो वो आज आए, कहने लगे यार मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है, आप इस सिलसिले में थोड़ी सी हेल्प करें। 55 ईयर्स गालिबन उनकी एज थी। तो मैंने कहा देखें भाई, अभी गवर्नमेंट ने भी जो है 28 पर क्लोज़ कर दिया है, और दीगर इदारे किसी ने 35, किसी ने 40 पर क्लोज़ कर दिया है, तो नहीं लेते, आप तो 55, 65 इस तरह से। तो आप मुझे बताएं, हम आपको भेजें कहाँ काम के लिए? कोई भी आपको देखकर आपको जॉब तो नहीं देगा। आजकल तो लोग देते हैं, यंग लोग उनको मतलब जॉब पर रख के। मैंने कहा यार आप कुछ और करें। बोले मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा कि आप शरबत बेचते हैं, कहीं से ख़रीदते हैं? कह रहे नहीं, मैं ख़ुद बनाता हूँ। मैंने कहा आपको कितने पैसे मिल जाते हैं इसमें? कहने लगे कि मुझे 800-1000 रुपये, बस इस तरह। शरबत मैं ख़ुद बनाता हूँ। मैंने कहा 5 साल से आप काम कर रहे हैं, 800-1000 रुपये पर पहुँचे, शरबत बेच कर सारा दिन खड़ा रहना पड़ता होगा आपको। आप यूँ क्यों नहीं करते कि एक बैनर बनाएं और उस पर लिखें लिम्का ड्रिंक बनाना सीखें, उस पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख दें। कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आपका फार्मूला लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो आपसे पूछ नहीं रहे आकर। जैसे ही आप लिखेंगे लोग आपके पास आएंगे, यार हमें दें, हमें सिखाएं। आप उनको ईमानदारी के साथ पूरा का पूरा सिखा दें। 5 साल से आप 800 और 1000 पर पहुँचें, आप सिखाना शुरू करें। 1500 रुपये में अपना 15,000 रुपये में अपना फार्मूला बेच दें। आप भाई मैं 15,000 रुपये लूँगा, आपको पूरा फार्मूला सिखा दूँगा। अब आप सोचें कि अगर 2 दिन में वो 2 लोगों को सिखाते हैं, 30,000 रुपये तो यहीं बन गए उनके। कम से कम 5,000 भी अगर वो लेकर सिखाता है, हालांकि फार्मूला तो महंगा होता है, फिर भी वो 5,000 रुपये लेकर भी अगर वो सिखाए और रोज़ाना एक शख्स को सिखाए, महीने में 15 को भी सिखा दे, तो 75,000 रुपये महीना। अब बताएं 800 रुपये और 1000 रुपये कहाँ 75,000 रुपये। अभी वो बेचकर मेहनत कर रहा है पूरा दिन, अब बेच नहीं रहा, जो आता है वो सिखा रहा है। तो जो आता है उसे सिखाना शुरू कर दें, इससे अर्निंग ज़्यादा होगी। करते रहेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, 9 to 5 जॉब, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। चाहे कहीं भी करें जॉब, गवर्नमेंट करें, प्राइवेट करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आता है वो सिखाना शुरू कर देंगे, कम टाइम लगेगा, अर्निंग ज़्यादा होगी। आप रिजवान भाई क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल ये बात तो है कि आपको जो कुछ भी आता है अगर आप वो सिखाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आप जो है अपना हुनर या अपना फार्मूला किसी को देते, वो सीखता है, फिर उससे आगे जो है किसी और को सिखाता है, आपकी भी अर्निंग के ज़राए बनते, और वो जो सीख रहा है वो भी ये काम करेगा, उसका भी भला हो जाएगा, फिर वो भी किसी को बता देगा। तो इस तरह चेन चलती रहती है, और जो आपके पास जो कुछ है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा।
آپ علم دو گے، ہنر دو گے، وہی آپ کو ملے گا. تو بات یہ ہے سوال. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بہت مطلب فیمس بریانی والا ہے، اس کی بڑی اچھی بریانی چل رہی ہے، وہ سوچے کہ یار میں اگر کسی کو سکھا دوں گا تو یہ میرے برابر میں کھول کے کھڑا ہو جائے گا بریانی، میری انکم کم ہو جائے گی تو میں کیوں سکھاؤں؟ ہاں یہ تو اب بات ہے کہ یہ تو بعض لوگوں کی ایسی چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، رزق کا ذمہ داری دینے کی تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو ایسی سوچ ہوتی تو پھر آپ یہ مارکیٹیں نہیں دیکھتے، یہ شاپنگ مال کہاں جاتے، یہ بازار کہاں جاتے. جب شاپنگ مالوں میں دیکھیں آپ ایک ہی قسم کی دکانیں ادھر بھی ہے، مارکیٹوں میں بھی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، اور وہ آپ کہیں سناٹے میں بھی کھڑے ہوں، نہیں بکنا ہوگا، نہیں بکے گا. بھری مارکیٹ میں اور شاپنگ مال میں بھی ہوں گے تو وہ سب کا چل رہا ہے کام، آپ کا بھی چلے گا. تو یہ بس آدمی کو اپنی سوچ بنانی پڑتی ہے. سوچ کو تو بڑی ہی بنانا پڑے گا، سوچ کو جو ہے بڑا کرنا پڑے گا. چھوٹی سوچ ہوگی تو چھوٹا چھوٹا سوچتے رہیں گے، بڑی سوچ ہوگی تو بڑا سوچیں گے، بڑا کریں گے. زبردست. تو آج کی اس نشست سے ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، یا جو ہمیں اگر ہمارے اندر کوئی بھی ہنر ہے، اسکلز اگر موجود ہیں، تو یہ ہم دوسروں کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں. میں نے بھی اس شربت والے کو یہی کہا، میں نے کہا اب آپ اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ پورے کراچی میں اگر کوئی لمکا لگائے نا تو وہ آپ کا سکھایا ہوا ہونا چاہیے. اتنا سکھائیں لوگوں کو. نہیں سکھائیں گے تو 800 روپے 1000 روپے، اور سکھائیں گے تو ہزاروں روپے کمائیں گے، انشاءاللہ لاکھوں روپے کمائیں گے. وہ یقین کریں، لوگ جاب کے لیے میرے پاس آیا تھا کہ میں کہیں جاب پر بھیج دوں اس کو. وہ یہ پلاننگ سن کر خوش ہو کر گیا. اس نے کہا یار یہ تو کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا میرے، میں انشاءاللہ اس پر کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا 15 دن میں مجھے رزلٹ چاہیے. کہہ رہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ایک اپنا مائنڈ بنا لیں، رزق اللہ کے دست قدرت میں، اور ہر جاندار کا رزق اللہ کی ہی ذمہ داری ہے. وہ سب کو روزی پہنچاتا ہے، سب کو عطا فرماتا ہے، کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا. علم اگر آپ کے پاس سے جتنا بانٹیں گے بڑھے گا، ہنر آپ کے پاس سے جتنا بانٹیں گے بڑھے گا، انشاءاللہ کم نہیں ہوگا. یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے، اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی بڑھتا ہی ہے. تو اسی طرح علم بھی بڑھے گا، ہنر بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو 40 35 50 سال میں نہیں کر پائے وہ آپ 6 مہینے سال بھر میں کر لیں گے کہ یار واقعی اگر ہم پہلے اس پلیٹ فارم پر ہوتے اور ہماری یہ سوچ ہوتی، کوئی بنا دیتا یا کسی طرح ہم تک پہنچتی تو آج ہم کہیں اور ہوتے. خیر دیر آیت درست آیت. اب ہمارے سمجھ میں آ گئی یہ بات، تو ہم نے یہ نیت کی انشاءاللہ کہ جو ہمیں آتا ہے ہم انشاءاللہ ہر ایک کو سکھائیں گے، اور اس کو آگے سے آگے ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی برکت سے ہم اس بے روزگاری کا بھی خاتمہ کریں گے، اور اس مہنگائی سے بھی ہم اچھے انداز سے مقابلہ کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو سلامت رکھے، ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے کام آ سکیں. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.